الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تفسیر قرآن لیسن نمبر 8 ترجمہ قرآن کنز الایمان مع تفسیر خزائن العرفان۔ اس کی سورہ بقرہ آیت نمبر 91 سے ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں کوشش کروں گا نہ ہی بہت تیز اور نہ ہی بہت سلو پڑھوں، اور یہ بھی کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ تعالی جہاں جہاں مشکل لفظ آیا یا کوئی ایسی بات آئی اس کو سمجھا کر 30 منٹ میں یہ سبق مکمل کروں گا۔ آپ سے درخواست ہے مکمل توجہ یکسوئی کے ساتھ سماعت کریں، اور جب سماعت کر لیں تو خود بھی پڑھ کے ریکارڈ کر کے اپنا سبق بھیجیں، کیونکہ میں نے بہت زیادہ فرق محسوس کیا ہے خود سے پڑھنے میں اور ریکارڈ کر کے سنانے میں۔ الحمدللہ لفظ پڑھنا، زبان سے ادا کرنا، یہ یوں سمجھ لیں کہ واقعی قلوب و ذہان منور ہوتے ہیں۔ اور ہمارے بزرگوں نے بہترین لکھا ہے، بہت عمدہ لکھا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تحریروں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ ان کتابوں کو پڑھتے پڑھاتے رہنے کی سعادت عظمیٰ نصیب کرے۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور بے شک تمہارے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر تشریف لایا، پھر یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طور پر تشریف لے جانے کے بعد پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طور پر تشریف لے جانے کے بعد۔ نوٹ: یہ حاشیہ ترجمے کے الفاظ اس کے بعد تھا، تسلسل کے پیش نظر تھوڑا آگے کیا ہے۔ اور تم ظالم تھے، اس میں بھی ان کی تکذیب ہے کہ شریعت موسوی کے ماننے کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اگر تم مانتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا اور ید بیضاء وغیرہ کھلی نشانیوں کے دیکھنے کے بعد گوسالہ پرستی نہ کرتے۔ عصا کہتے ہیں چھڑی کو جو اس موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہوتی تھی، اور ید بیضاء، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، بیضاء کہتے ہیں چمکتا، روشن، سفید۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ معجزہ دیا تھا کہ اپنا وہ ایک ہاتھ دوسرے بازو کی بغل کے نیچے کر کے پھر نکالتے تھے تو ایسے روشنی کی طرح، لائٹ کی طرح نا چمکنے لگ جاتا تھا۔ تو یہ آپ کو اللہ پاک نے معجزہ دیا تھا۔ تو گوسالہ یہ بچھڑے کو کہتے ہیں، گائے کا بچہ جو ہوتا ہے نا، بیبی کاؤ۔ اس کا آگے واقعہ آئے گا۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پیمان لیا تو رات کے احکام پر عمل کرنے کا، اور کوہ طور کو تمہارے سروں پر بلند کیا۔ لو جو ہم تمہیں دیتے ہیں زور سے اور سنو، بولے ہم نے سنا اور نہ مانا، اور ان کے دلوں میں بچھڑا رچ رہا تھا ان کے کفر کے سبب۔ تم فرما دو کیا برا حکم دیتا ہے تم کو تمہارا ایمان، اگر ایمان رکھتے ہو۔ اس میں بھی ان کے دعوی ایمان کی تکذیب ہے۔
تم فرماؤ اگر پچھلا گھر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے لیے ہو نہ اوروں کے لیے تو بھلا موت کی آرزو تو کرو اگر سچی ہو۔ یہود کے باطل دعاوی میں سے یعنی جھوٹے دعووں میں سے ایک یہ دعویٰ تھا کہ جنت خاص انہی کے لیے ہے۔ اس کا رد فرمایا جاتا ہے کہ اگر تمہارے زعم میں، تمہارے خیال میں جنت تمہارے لیے خاص ہے اور آخرت کی طرف سے تمہیں اطمینان ہے، اعمال کی حاجت نہیں، تو جنتی نعمتوں کے مقابلہ میں دنیاوی مصائب کیوں برداشت کرتے ہو؟ موت کی تمنا کرو کہ تمہارے دعویٰ کی بنا پر تمہارے لیے باعث راحت ہے۔ اگر تم نے موت کی تمنا نہ کی تو یہ تمہارے کذب کی دلیل ہوگی، جھوٹ کی دلیل ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر وہ موت کی تمنا کرتے تو سب ہلاک ہو جاتے اور روئے زمین پر کوئی یہودی باقی نہ رہتا، اور ہرگز کبھی اس کی آرزو نہ کریں گے۔ یہ غیب کی خبر اور معجزہ ہے کہ یہود باوجود نہایت ضد اور شدت مخالفت کے بھی تمنا موت کا لفظ زبان پر نہ لا سکے، ان بدعمالیوں کے سبب جو آگے کر چکے، جیسے نبی آخر الزمان اور قرآن کے ساتھ کفر اور توریت کی تحریف یعنی اس میں تبدیلی وغیرہ۔ مسئلہ موت کی محبت اور لقائے پروردگار یعنی پروردگار سے ملاقات کا شوق اللہ کے مقبول بندوں کا طریقہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہر نماز کے بعد دعا فرماتے، اللہم ارزقنی شہادتاں فی سبیلک و وفاتاں فی بلد رسولک۔ یا رب مجھے اپنی راہ میں شہادت اور اپنے رسول کے شہر میں وفات نصیب فرما۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پیر و مرشد بھی فرماتے ہیں نا، یا اللہ عز و جل ہمیں زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں شہادت، جنت البقیع میں مدفن، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بھی سنت فاروقی بھی عمل ہے گویا اس میں۔ اللہ اللہ۔ بالعموم تمام صحابہ کبار اور بالخصوص شہدائے بدر و احد و صحاب بیت رضوان موت فی سبیل اللہ کی محبت رکھتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے لشکر کفار کے سردار رستم بن فرخزاد کے پاس جو خط بھیجا اس میں تحریر فرمایا تھا، ان معی قوم یحبون الموت کما یحب الاعاجم الخمر۔ میرے ساتھ ایسی قوم ہے جو موت کو اتنا محبوب رکھتی ہے جتنا عجمی شراب کو۔ اس میں لطیف اشارہ تھا کہ شراب کی ناقص مستی کو محبت دنیا کے دیوانے پسند کرتے ہیں، اور اہل اللہ موت کو محبوب حقیقی کے وصال کا ذریعہ سمجھ کر محبوب جانتے ہیں۔ فی الجملہ اہل ایمان آخرت کی رغبت رکھتے ہیں، اور اگر طول حیات کی تمنا بھی کریں تو اس لیے ہوتی ہے کہ نیکیاں کرنے کے لیے کچھ اور عرصہ مل جائے جس سے آخرت کے لیے ذخیرہ سعادت زیادہ کر سکیں۔ اگر گزشتہ ایام میں گناہ ہوئے ہیں تو ان سے توبہ استغفار کر لیں۔ تو یہاں پر یہ عرض کر دوں کہ ہمیں خود کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی یہ دعا کرنی چاہیے، یا اللہ عز و جل ہمیں عمر دراز بالخیر عطا فرما۔ تو خیر ضروری ہے عمر دراز کے ساتھ، صرف عمر دراز کی دعا نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ عمر دراز بعض اوقات ایسی اور بڑھاپے کا سیاپا ہوتا ہے نا کہ بندہ توبہ کرتا ہے، محتاجی میں جب پڑ جاتا ہے نا، بیماریوں میں پڑ جاتا ہے، تو خیر کے ساتھ عمر دراز کی دعا کرنی ہے۔ مسئلہ صحاح کی حدیث میں ہے، یہ لفظ جو ہے نا صحاح، اس سے مراد کیا ہے؟ بخاری، مسلم، ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن ابو داؤد، نسائی، یہ 6 کتابیں صحاح ستہ بھی کہتے ہیں، تو شورٹ میں صحاح کہہ دیتے ہیں۔
جب لفظ آئے نا صحیحین میں ہے تو اس سے مراد 2 صحیح کتابیں مطلب بخاری و مسلم مراد ہوتی ہیں۔ تو یہ ٹرمز کی بھی آپ کو ساتھ ساتھ میں بتاتا جاتا ہوں، انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا۔ کوئی دنیاوی مصیبت سے پریشان ہو کر موت کی تمنا نہ کرے، اور در حقیقت حوادث دنیا سے تنگ آ کر موت کی دعا کرنا صبر و رضا و تسلیم و توکل کے خلاف اور ناجائز ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ اور بے شک تم ضرور انہیں پاؤ گے کہ سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس رکھتے ہیں، اور مشرکوں سے ایک کو تمنا ہے کہ کہیں 1000 برس جیے۔ مشرکین کا ایک گروہ مجوسی ہے، آپس میں تحیت و سلام کے موقع پر کہتے ہیں زے 1000 سال، یعنی 1000 برس جیو۔ مطلب یہ ہے کہ مجوسی مشرک 1000 برس جینے کی تمنا رکھتے ہیں۔ یہودی ان سے بھی بڑھ گئے کہ انہیں حرص اور زندگانی سب سے زیادہ ہے۔ اور وہ اسے عذاب سے دور نہ کرے گا اتنی عمر دیا جانا، اور اللہ ان کے کوہ تک دیکھ رہا ہے۔ تم فرما دو جو کوئی جبریل کا دشمن ہو۔ شان نزول، یہودیوں کے عالم عبداللہ بن سوریہ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، آپ کے پاس آسمان سے کون فرشتہ آتا ہے؟ فرمایا جبریل۔ ابن سوریہ نے کہا وہ ہمارا دشمن ہے، عذاب، شدت اور خسف اتارتا ہے، کئی مرتبہ ہم سے دعوت کر چکا ہے، اگر آپ کے پاس میکائیل آتے تو ہم آپ پر ایمان لے آتے۔ تو اس نے تو تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے یہ قرآن اتارا، اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتا اور ہدایت و بشارت مسلمانوں کو۔ تو یہود کی دعوت جبریل کے ساتھ بے معنی ہے، بلکہ اگر انہیں انصاف ہوتا تو وہ جبریل امین سے محبت کرتے اور ان کے شکر گزار ہوتے کہ وہ ایسی کتاب لائے جس سے ان کی کتابوں کی تصدیق ہوتی ہے، یعنی قرآن تصدیق کرتا ہے نا تورات کی۔ اور بشرا للمؤمنین فرمانے میں یہود کا رد ہے کہ اب تو جبریل ہدایت و بشارت لا رہے ہیں، پھر بھی تم عداوت سے باز نہیں آتے۔ جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کا، تو اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء و ملائکہ کی عداوت کفر اور غضب الہی کا سبب ہے، اور محبوبہ نے حق سے دشمنی خدا سے دشمنی کرنا ہے۔ اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں اتاریں۔ شان نزول، یہ آیت ابن سوریہ یہودی کے جواب میں نازل ہوئی جس نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ اے محمد، آپ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہ لائے جسے ہم پہچانتے، اور نہ آپ پر کوئی واضح آیت نازل ہوئی جس کا ہم اتباع کرتے، اور ان کے منکر نہ ہوں گے مگر فاسق لوگ۔ اور کیا جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں ان میں ایک فریق اسے پھینک دیتا ہے، بلکہ ان میں بہتروں کو ایمان نہیں۔ شان نزول، یہ آیت مالک بن سیف یہودی کے جواب میں نازل ہوئی جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کو اللہ تعالیٰ کی وہ عہد یاد دلائے جو حضور پر ایمان لانے کے متعلق کیے تھے، تو ابن سیف نے عہد ہی کا انکار کر دیا، اور جب ان کے پاس تشریف لایا اللہ کے یہاں سے ایک رسول یعنی سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی کتابوں کی تصدیق فرماتا، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توریت و زبور وغیرہ کی تصدیق فرماتے تھے، اور خود ان کی کتابوں میں بھی حضور کی تشریف آوری کی بشارت اور آپ کے اوصاف و احوال کا بیان تھا۔ اس لیے حضور کی تشریف آوری اور آپ کا وجود مبارک ہی ان کتابوں کی تصدیق ہے، تو حال اس کا مقتضی تھا، اس کا تقاضا کرتا تھا کہ حضور کی آمد پر اہل کتاب کا ایمان اپنی کتابوں کے ساتھ اور زیادہ پختہ ہوتا، مگر اس کے برعکس انہوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ بھی کفر کیا۔ صدی کا قول ہے کہ جب حضور کی تشریف آوری ہوئی تو یہود نے توریت سے مقابلہ کر کے توریت و قرآن کو مطابق پایا، تو توریت کو بھی چھوڑ دیا۔
تو کتاب والوں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب اپنے پیٹھ پیچھے پھینک دی، یعنی اس کتاب کی طرف بے التفاتی کی۔ سفیان بن عیینہ کا قول ہے کہ یہود نے توریت کو حریر و دیبا کے ریشمی غلافوں میں زر و سیم کے ساتھ مطلع و مزین کر کے رکھ لیا اور اس کے احکام کو نہ مانا۔ اللہ اللہ، ہمارے بھی بعض مسلمان ایسے ہیں جو قرآن پاک کے لیے بڑا عمدہ سیٹ وہ خریدتے ہیں، مہنگے والا قرآن پاک، پھر اس کے لیے بڑا نفیس بڑا مہنگا غلاف لیتے ہیں، بڑی محبت سے سلاتے ہیں، اور پھر قرآن پاک کو اپنے گھر میں اتنا اونچا سجاتے ہیں کہ کبھی ہاتھ نہ پہنچے۔ اللہ اللہ، دیکھیں قرآن پاک کے لیے عمدہ غلاف، عمدہ اس طرح سارا کچھ کرنا بہت عمدہ بات ہے، مگر قرآن پاک پڑھنے والی کتاب ہے، صرف گھر میں رکھنے والی کتاب نہیں ہے۔ اور یہ تو ایسی کتاب ہے اس کو بار بار 1000 بار پڑھیں تو کم، مگر جب بھی پڑھیں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ تو گھر گھر میں قرآن پاک کا کنز الایمان اور تفسیر خزائن العرفان ہونی چاہیے۔ تو عالمہ کورس کے تمام اسٹوڈنٹس کو آج میں درخواست کروں گا جن سے ممکن ہو، اس کتاب کو ہدیۃً آپ مکتبۃ المدینہ سے خرید بھی سکتے ہیں، اپنے موبائل میں آئی پیڈ وغیرہ میں ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی پہلے پارے کی مکمل PDF میں بھی آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ یہ PDF آپ لوگ پڑھیے گا، مکمل پڑھیے گا، اور جہاں جہاں کوئی لفظ آپ کو لگے نا کہ یہ لفظ تھوڑا لکھنے میں مسٹیک ہو گئی ہے، تو صفحہ نمبر کون سی لائن میں وہ لفظ ہے یہ ایک علیحدہ پیپر پہ لکھ کر نوٹ بناتے جائیں۔ جب پہلا پارہ مکمل ہو جائے، وہ جو نوٹس آپ نے بتائے ہیں مسٹیکس وغیرہ کے، ان کی تصویر لے کر مجھے بھیج دیں۔ بعض لوگ موبائل سے ہی وہ لائن وغیرہ لگا دیتے ہیں غلط لفظ کے نیچے، ان کو اس کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، تو یوں کر دیں تو اور بھی اچھا ہے۔ تو وہ تصویریں پھر مجھے بھیج دیجیے گا، تاکہ جب یہ پہلا پارہ انشاءاللہ تعالی ہم چھپائیں گے، پبلش کریں گے، تو اس میں کوئی مسٹیک رہ نہ جائے۔ لکھوا رہا ہوں 2-3 بھائیوں سے، ایک مفتی صاحب ماشاءاللہ اس کی پروف ریڈنگ کر رہے ہیں، آلریڈی کر رہے ہیں، مگر پھر بھی انسان ہیں، کوئی نہ کوئی مسٹیک رہ جاتی ہے۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ اس کار خیر میں جن سے ہو سکے، فرصت ہو، ٹائم ہو، اور جانتے بھی ہوں، اردو وغیرہ بھی اچھی ہو اور سارا معاملہ سمجھتے ہوں، تو وہ ضرور اس کی پروف ریڈنگ کر دیں ایک پارے کی، تو انشاءاللہ تعالی ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو ضرور اپنے گھروں میں خزائن العرفان شریف کو سجائیں، اور بلکہ جو تفسیر دعوت اسلامی نے چھاپی ہے، تفسیر صراط الجنان 10 جلدوں میں، اس کا ہونا زیادہ بہتر ہے کہ اس میں زیادہ تفصیلات ہے اور زیادہ ڈیٹیل ہے، اور اس سے تو درس دینا بھی گھر میں آسان ہے، تو چاہیں تو وہ لے لیں۔ بس اللہ تعالی ہم سب کو علم دین کا شوق اور ذوق عطا فرمائے، اور صرف عالمہ کورس کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کو، دیگر اسلامی کتابوں کو پڑھنے سننے کی سعادت عطا فرمائے۔ واپس سبق کی طرف جاتے ہیں۔ گویا وہ کچھ علم ہی نہیں رکھتے۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہود کی 4 فرقے تھے۔ ایک توریت پر ایمان لایا اور اس نے اس کے حقوق کو بھی ادا کیا۔ یہ مومنین اہل کتاب ہیں، ان کی تعداد تھوڑی ہے، اور اکثرہم سے ان کا پتہ چلتا ہے دوسرا فرقہ جس نے بالاعلان توریت کی عہد توڑے، اس کی حدود سے باہر ہوئے، سرکشی اختیار کی۔ نبذہ فریق منہم میں ان کا بیان ہے۔ تیسرا فرقہ وہ جس نے عہد شکنی کا اعلان تو نہ کیا لیکن اپنی جہالت سے عہد شکنی کرتے رہے،
ان کا ذکر بل اکثرہم لا یؤمنون میں ہے۔ چوتھے فرقے نے ظاہری طور پر تو عہد مانے اور باطن میں بغاوت و عناد سے مخالفت کرتے رہے، یہ تصنع سے جاہل بنتے تھے، کأنہم لا یعلمون میں ان پر دلالت ہے۔ اور اس کے پیرو ہوئے جو شیطان پڑھا کرتے تھے سلطنت سلیمان کے زمانہ میں۔ شان نزول حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل جادو سیکھنے میں مشغول ہوئے، تو آپ نے ان کو اس سے روکا اور ان کی کتابیں لے کر اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد شیاطین نے وہ کتابیں نکلوا کر لوگوں سے کہا کہ سلیمان علیہ السلام اسی کے زور سے سلطنت کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے صلحاء علماء نے تو اس کا انکار کیا، لیکن ان کے جوہال جادو کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم بتا کر اس کے سیکھنے پر ٹوٹ پڑے، انبیاء کی کتابیں چھوڑ دیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر ملامت شروع کی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ تک اسی حال پر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی براعت میں یہ آیت نازل فرمائی، اور سلیمان نے کفر نہ کیا کیونکہ وہ نبی ہیں اور انبیاء کفر سے قطعاً معصوم ہوتے ہیں۔ ان کی طرف سحر یعنی جادو کی نسبت باطل و غلط ہے، کیونکہ سحر کا کفریات سے خالی ہونا نادر ہے، یعنی کہ بہت نادر ہے کہ کوئی جادو کرے اور اس میں کفریات نہ ہوں۔ ہمارے یہاں عام طور پر کالا جادو بھی کہتے ہیں، تو یہ کفریہ شرکیہ الفاظ ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے محفوظ کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو اس کے اثر سے بھی محفوظ رکھے، اور اگر کوئی مسلمان اس میں مبتلا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عمر دراز بالخیر دے۔ جنہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر جادوگری کی جھوٹی تہمت لگائی، لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں، اور وہ جادو جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر اترا، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو نری آزمائش ہیں، تو اپنا ایمان نہ کھو۔ جنہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر جادوگری کی جھوٹی تہمت لگائی، یعنی جادو سیکھ کر اور اس پر عمل و اعتقاد کر کے اور اس کو مباح جان کر کافر نہ بن، یہ جادو فرما بردار و نافرمان کے درمیان امتیاز و آزمائش کے لیے نازل ہوا، جو اس کو سیکھ کر اس پر عمل کرے کافر ہو جائے گا، بشرطے کہ اس جادو میں منافی ایمان کلمات و افعال ہوں۔ جو اس سے بچے نہ سیکھے یا سیکھے اور اس پر عمل نہ کرے اور اس کے کفریات کا معتقد نہ ہو، وہ مؤمن رہے گا۔ یہی امام ابو منصور ماتریدی کا قول ہے۔ مسئلہ جو سحر کفر ہے، اس کا عامل اگر مرد ہو قتل کر دیا جائے گا۔ جو سحر کفر نہیں مگر اس سے جانیں ہلاک کی جاتی ہیں، اس کا عامل قطاع طریق یعنی ڈاکو کے حکم میں ہے، مرد ہو یا عورت۔ مسئلہ جادوگر کی توبہ قبول ہے۔ تو یہ جادو اور جادوگر کے حوالے سے حکم شرع بیان ہوا۔ تو ان سے سیکھتے وہ جس سے جدائی ڈالیں مرد اور اس کی عورت میں، اور اس سے ضرر نہیں پہنچا سکتے کسی کو مگر خدا کے حکم سے۔ مسئلہ اسے معلوم ہوا مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، اور تاثیر اسباب تحت مشیت ہے، یعنی کہ جو مختلف چیزوں میں تاثیر ہے نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے۔ جیسے آگ میں جلانے کی تاثیر ہے، پانی میں آگ بجھانے کی تاثیر ہے، کان میں سننے کی تاثیر ہے۔ تو اللہ چاہے تو اس کا الٹ بھی ہو سکتا ہے کہ پانی آگ لگائے اور آگ بجھائے، جیسے ہم نے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقائد بہار شریعت میں بھی پڑھے تھے نا۔ اللہ چاہے تو آنکھ سنے اور کان دیکھے،
اور وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان دے گا، نفع نہ دے گا، اور بے شک ضرور انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، اور بے شک کیا بری چیز ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچی، کسی طرح انہیں علم ہوتا اپنے انجام کار و شدت عذاب کا۔ اور اگر وہ ایمان لاتے حضرت سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک پر اور پرہیزگاری کرتے تو اللہ کی جہاں کا ثواب بہت اچھا ہے، کسی طرح انہیں علم ہوتا۔ اے ایمان والو، شان نزول، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو کچھ تعلیم و تلقین فرماتے تو وہ کبھی کبھی درمیان میں عرض کیا کرتے، راعنا یا رسول اللہ۔ اس کی یہ معنی تھے کہ یا رسول اللہ ہمارے حال کی رعایت فرمائیے، یعنی کلام اقدس کو اچھی طرح سمجھ لینے کا موقع دیجیے۔ یہود کی لغت میں یہ کلمہ سوء ادب کے معنی رکھتا تھا۔ انہوں نے اس نیت سے کہنا شروع کیا۔ حضرت سعد بن معاذ یہود کی اصطلاح سے واقف تھے۔ آپ نے ایک روز یہ کلمہ ان کی زبان سے سن کر فرمایا، دشمنان خدا، تم پر اللہ کی لعنت، اگر میں نے اب کسی کی زبان سے یہ کلمہ سنا اس کی گردن مار دوں گا۔ یہود نے کہا، ہم پر تو آپ برہم ہوتے ہیں، مسلمان بھی تو یہی کہتے ہیں۔ اس پر آپ رنجیدہ ہو کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے ہی تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی جس میں راعینا کہنے کی ممانعت فرما دی گئی، اور اس معنی کا دوسرا لفظ انظرنا کہنے کا حکم ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کی تعظیم و توقیر اور ان کی جناب میں کلمات ادب عرض کرنا فرض ہے، اور جس کلمہ میں ترک ادب کا شائبہ بھی ہو وہ زبان پر لانا ممنوع۔ راعنا نہ کہو، اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں اور پہلے ہی سے بغور سنو، اور ہمہ تن گوش ہو جاؤ۔ گوش کہتے ہیں کان کو، ہمہ تن، تن کہتے ہیں نا جسم کو، ہمہ تن یعنی پورا جسم۔ گویا کہ ایسے بن جاؤ کہ تمہارا پورا جسم کان ہے۔ ہمہ تن گوش مطلب پوری توجہ سے سنو، تاکہ یہ عرض کرنے کی ضرورت ہی نہ رہے کہ حضور توجہ فرمائیں، کیونکہ دربار نبوت کا یہی ادب ہے۔ مسئلہ دربار انبیاء میں آدمی کو ادب کی اعلیٰ مراتب کا لحاظ لازم ہے، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مسئلہ للکافرین میں اشارہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی جناب میں بے ادبی کفر ہے، اور وہ جو کافر ہیں کتابی یا مشرک وہ نہیں چاہتے۔ شان نزول، یہود کی ایک جماعت مسلمانوں سے دوستی و خیر خواہی کا اظہار کرتی تھی۔ ان کی تکذیب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ مسلمانوں کو بتایا گیا کہ کفار خیر خواہی کے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ نوٹ، یہ حاشیہ اصل میں ترجمے میں موجود لفظ مشرک کے بعد تھا، لیکن آیت کے شروع میں لفظ ما یودو کا ترجمہ بھی ساتھ ملانے کے لیے اس کے ترجمے کے بعد یہ حاشیہ درج کیا ہے کہ تم پر کوئی بھلائی اترے تمہارے رب کے پاس سے، یعنی کفار اہل کتاب اور مشرکین دونوں مسلمانوں سے بغض رکھتے ہیں، اور اس رنج میں ہیں کہ ان کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت و وحی عطا ہوئی، اور مسلمانوں کو یہ نعمت عظمیٰ ملی، اور اللہ اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے جسے چاہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہاں تک آج کے سبق کا ہم اختتام کرتے ہیں، آیت نمبر 105 تک۔ آگے پھر ایک اور نیا موضوع شروع ہو رہا ہے ناسخ اور منسوخ کے حوالے سے، اور ٹاپک بھی بڑا وہ اہم اور ضروری ہے، اور بڑا کچھ اس میں سمجھنے سمجھانے والا بھی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت سے نیکسٹ جو لیسن ہوگا، لیسن نمبر 9، اس میں وہ چیزیں بیان کی جائیں گی۔ تو آج کے سبق میں بھی ماشاءاللہ ہم نے کافی کچھ نیا سیکھا، کافی چیزیں سیکھیں سمجھیں، جادو کے حوالے سے بھی کچھ سیکھنے کو ملا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کے فیضان کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔